بات کرو بھائی، کیسے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ علیکم السلام۔ اچھا اللہ یاری صاحب، میرے ذہن میں تو کافی زیادہ، پہلے تو اپنا تعارف کروا دوں، میں جسٹ ٹائم مسلم اور سنی نام کو کیا میں ہے؟ فالو کر رہا ہوں۔ محمد عمران نام ہے جی، محمد عمران، اور کس شہر سے؟ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ اسلام آباد۔ خدا سلامتی دے آپ کو، حکم کرے میرے بھائی۔ آمین، آپ کو بھی سلامتی دے۔ اچھا سر، اللہ یاری صاحب، میں نے آپ کی گفتگو ساری سنی ہے کافی دیر سے، ہوں۔ تو پہلے تو میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے شیعہ مذہب کو لے کر، لیکن ایک دو چیزیں جو آپ نے ابھی اسی گفتگو کے دوران کی، میں اسی کے متعلق جو ہے نا اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں ذرا۔ ایک میں آپ نے حضرت عمر کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے قرآن کے خلاف حکم دیا، تو آپ وہ روایت ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں، اس کے اندر جو سٹارٹ ہے، جی سر، ابھی پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر سٹارٹ میں جو عمار بن یاسر ہیں غالباً، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے کہ میں اور آپ ایک ٹائم میں گئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب سے کہ آپ نے نماز کو چھوڑ دیا اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم یہ تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی، یا یہ صحابہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اس ٹائم یہ نازل ہوئے ہیں، کیونکہ عمار بن یاسر خود بھی اس سے لا علم تھے، اگر علم ہوتا ان کو تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ کیوں ہوتے، وہ سیدھی طرح طریقہ نہیں آتا تھا نا۔ تیمم دیکھیں، تیمم کا مطلب ہے لفظی معنی ہے تیمم کا قصد کرنا۔ میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، حدیث یہ ہے میرے بھائی، حدیث صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 183 میں باب التیمم ہے، کتاب الحیض میں یہ حدیث یہ ہے، صفحہ نمبر حدیث نمبر 268 میں 368۔ تو اس میں ہے اما تذکر یا امیر المؤمنین، اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کو یاد نہیں؟ یعنی اس سے یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس وقت عمر خلیفہ تھے، ہم اور آپ ایک زمانے میں ایک سریہ میں تھے، ایک لشکر میں تھے، فاجنبنا، ہم دونوں جنب ہو گئے، فلم نجد ماء، پانی نہیں ملا، فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمعكت في التراب، لیکن میں نے خاک میں، مٹی میں، میں نے تراب میں نے لوٹ ماری، وصلیت، اور نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما كان يكفيك، تیرے لئے کافی تھا، ان تضرب بیدیک الارض، اپنے دونوں ہاتھوں سے کو زمین پہ مارتے، ثم تنفخ، پھر وہ پھونک مارتے ہاتھوں پر، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، پھر اس سے مسح کرتے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بھائی کہ اس وقت تیمم آیا تھا، اس کو طریقہ نہیں آتا تھا، عمار کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ جیسے مثلا قرآن میں نماز پڑھو، قرآن میں ہے کہ تیمم کرو، اب تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ مٹی کا قصد کرو، مٹی کو قصد کرو۔ اب میں مٹی کو قصد کرتا ہوں، میں مٹی میں لوٹ مارتا ہوں، کلائیاں مارتا ہوں، یہ بھی لیکن وہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ سنت سے ملے گا کہ ہاتھ مارنا ہے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ، یہ مسح کرنا، یہ تیمم ہے۔ اب اس کو طریقہ نہیں آتا تھا تو اس نے یاد دلایا۔ جی سر، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تیمم کی آیات نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے بتایا نہیں کہ یہ طریقہ ہے اس کا؟ پوچھا نہیں صحابہ کرام نے کہ تیمم کیا چیز ہے؟ دیکھیں ضرور بتایا ہوگا، ضرور بتایا ہوگا۔ اب عمار نے نہیں سکھا ہوگا، لازمی بات ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے تھے، سب صحابہ سیکھ جاتے تھے نا، یہ تو نہیں ہے۔ جو ہوتے تھے وہ سیکھ جاتے تھے، جو دور ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں، ان کو اگر پتہ نہ چلے تو وہ نہیں پتہ چلتا ان کو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ اب ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو حدیثیں ہیں یہ بھی ڈیٹ وائز تو نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ جیسے کہ حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اپنی بہن کو مارنے کے لیے، کہ ان کو پتہ چلا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہاں پہ کہ ہماری کتابوں میں جو ملتی ہے، جی سر، تو اس وقت وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عمر۔ تو آج اگر اسی روایت کو لے کر کوئی بندہ ان پہ آج کا فتویٰ لگائے کہ وہ دیکھیں جی وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو آپ ان کا آخری معاملات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے، ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ان کے متعلق ایسی نہیں ہے ہماری کتابوں میں کہ جو ان کے مخالف جاتی ہو۔ تو دوسرا جہاں تک بات ہے کہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں ان کے خلاف جاتی ہے، وہ علماء آپ سے چھپاتے ہیں، لیکن ابھی ڈیٹ معلوم ہے اس حدیث کی نا۔ اما ایک شخص آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں نا، وہ آئے ہیں اور عمر سے سوال کیا، اور عمر سے عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے بادشاہ سلامت؟ تو یہ جو لقب ہے عمر کا امیر المؤمنین، یہ تو جو ڈیٹ معلوم ہے، یہ ان کی خلافت میں ان کو بولا جاتا ہے، خلافت سے پہلے تو ان کو اس طرح نہیں بولتے تھے نا۔ تو یہ خلیفہ بننے کے بعد بھی، یہ اپنے خلافت کے زمان میں اس وقت اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا نماز نہ پڑھ۔ تو یہ ان کے خلافت کے زمانے میں ہے، تو یہ آپ کہنا کہ اس کا ڈیٹ نہیں معلوم، نہیں، حدیث سے پتہ چل رہا ہے اس کا ڈیٹ کہاں۔ تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت باری ہے نا، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس میں مشکل ہے نا آپ کے لیے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا، وہ پوائنٹ آف مس کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہم حضرت علی کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں،
وہاں پہ آپ مطلب کچھ اور لیتے ہیں، یہاں پہ عمار امیر المومنین کہہ رہے ہیں، آپ بادشاہ سلامت مطلب لے رہے ہیں، تو عربی میں امیر المومنین کا مطلب بادشاہ سلامت ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں دیکھیں، میں تو لفظ نقل کر رہا ہوں نا آپ کے لیے، کہ یعنی اس شخص کو یہ خطاب دیا ہے نا. اب ایک شخص ہے ابھی خلیفہ نہیں بنا تو اس کو امیر المومنین نہیں کہیں گے. اب وہ خلیفہ بنا ہے تو عمار اس کو یہاں پہ آپ کی روایت میں اس کو امیر المومنین کہا ہے. یا میں نہیں سمجھتا واقعاً عمار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین تھا. اچھا ہمارے نزدیک عمار تقیہ کر رہا تھا، لیکن اس کو بہرحال اس کی خلافت ثابت ہے کہ یہ حدیث اس وقت، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جو وہ خلیفت ہے. وہ خلیفت ہے. آپ کہتے ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. امیر المومنین کا ترجمہ بادشاہ سلامت نہیں ہے. میں تو اصطلاحی طور پہ کر رہا تھا، لیکن بات آپ کے لیے واضح ہے. میں کوئی یہاں پہ وہاں پہ کوئی اس کو یعنی وہ حدیث کو تحریف نہیں کرنے کی فکر میں تھا. وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کہنا میں وہ زیادہ اس لیے مفید ہے کہ اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ شخص خلیفہ بن کر جس کو خلافت کے بعد یہ بات نہیں معلوم کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے امام ہو سکتا ہے جس کو تیمم کا نہیں پتا، جو قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اس کا جواب دے دو بھائی. سر آپ نے وہ روایت دوبارہ پڑھی ہے؟ دوبارہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس روایت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ گئے اور آپ نے نماز چھوڑ دی، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اوکے، نکتہ کیا میں نے پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ امیر المومنین بننے کا ٹائم نہیں ہے. وہ بات کی اس ٹائم واقعہ اسی ٹائم بیان کر رہے ہیں. مان لی آپ کی بات کہ جب کسی شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا تو اس ٹائم ہی بات کی، لیکن وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ پرانا واقعہ بیان کرو، صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا بھی تھا، عمر کو سکھایا تھا. وہ اسی لیے عمار کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ ہماری کتابوں میں رجوع ثابت ہے نا، ہماری کتابوں میں عمر کا رجوع ثابت ہے، حضرت عمر کا رجوع ثابت ہے. ٹھیک ہے، بات سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تیمم پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ تیمم ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، چلے اس کو پتہ نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سیکھنے کے بعد یہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، خلیفہ بن گیا. اس کے باوجود خلیفہ بننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے، پھر بھی یہ نہیں سیکھا اس نے. پھر بھی اس نے قرآن کے خلاف، دیکھیں، پھر بھی قرآن کے خلاف اور سنت کے خلاف اس نے فتویٰ دیا. اور یہ بھی کوئی ایسا شاذ مسئلہ نہیں ہے. شاذ مسئلہ ہے جو پیش نہ آیا. عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے بھائی. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عرب میں اس زمانے میں بالخصوص، اب مدینہ جائے نا، اب مدینہ میں ہر جگہ ہوٹل ہیں بھائی، نلکا ہے، پلمبنگ ہے، پانی مل جائے. پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا، اور ہر جگہ کنواں نہیں ہوتا تھا. آپ سفر میں جاتے تھے تو کنواں بہت دور، ایک منزل سے دوسرے منزل تک لوگ پانی لے کے جاتے تھے، راستے میں پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر انسان کو عرب میں پیش آتا تھا کہ نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، غسل کرنا ہے، پانی تیمم کرنا ہوتا ہے. اگر کنواں ساتھ بھی ہو نا، ایسے کنویں ہوتے تھے کہ مثلا 300 فٹ ہے، 300 فٹ کنواں ہے، اس سے پانی نکالنا وہ آسان کام نہیں ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نکالتے نکالتے آپ کا نماز قضا ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت مبتلا ہے، اور اس کو اور ہر مسلمان کو پتہ ہے بھائی. ابھی آپ مجھے بتائیں آپ کے مسجد کے مولوی اگر آپ کو اس طرح کا فتویٰ دے دے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اس کو مسجد سے نہیں کہیں گے کہ جال مسجد سے نکالو. یہ اب رجوع کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بات یہ ہے میرے بھائی. جی سر، دیکھیں جو اس میں چیز آپ بتا رہے ہیں نا حدیث پاک میں، وہ عمار کو سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ. حضرت عمر کی ملاقات تو اس میں بتایا نا کہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ عمر کو سکھایا. ہاں، یہ عمار کی بات میں توجہ دیں، نوٹ کریں بھائی. عمار نے کہا اما تذکروا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ تھا، دونوں تھے. کیونکہ اگر عمر وہاں پہ نہیں تھے تو یہ تو بات ہی غلط ہے عمار کا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے. عمار جب کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم گئے تھے، ہم جنوب ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ جو جملہ جو عمار کا یہ بیان کر رہا ہے کہ عمار کا یہ جملہ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمر کو سکھایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ثابت بھی کریں نا کہ پیغمبر نے نہیں سکھایا تھا، تو یہ شخص، تو پھر ہماری بات ثابت ہے نا کہ یہ شخص بہرحال. لیکن اس ٹائم حضرت عمر کیا پتا کسی جنگ پہ گئے ہوں، کیا پتا کسی دور ہوں، اس ٹائم وہاں موجود. چلو مان بھی لینا، آپ کی یہ جسٹیفیکیشن مان لیں، پھر بھی یہ اس شخص کو وجہ جو بھی ہو، وجہ جو اس کو تیمم یا نہیں آتا تھا، یا سکھایا تھا بھول گئے تھے، یا پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم ہے کوئی بھی چیز. جو چیز قرآن میں بدیہیات میں سے ہے نا، قرآن میں ثابت ہے بھائی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. جب عورتوں سے ٹچ کرو، عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، یعنی جماع کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یہ تو یعنی اس کو قرآن کا بھی نہیں معلوم تھا، سنت کا بھی نہیں معلوم تھا، تو پھر خلیفہ کیسے بنا؟ آپ مجھے بتاؤ، پھر ایسے شخص خلیفہ بننے کا کوئی ہے جواز؟
اس کا میں جواب دیتا ہوں. ابھی آپ نے خود پہلے قرآن پاک کے اوپر بات کی کہ حضرت عثمان کے دور میں اکٹھا ہوا. بقول آپ کے میں تو نہیں اس چیز کو مانتا, میں تو کہتا ہوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اکٹھا ہے. ٹھیک ہے, روایات کا ایک الگ چپٹر ہے, لیکن روایات کے اوپر یہ بھی رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں آپ خود کہہ رہے ہیں اکٹھا ہوا, تو قرآن تو کسی کے پاس موجود نہیں تھا بقول آپ کے. ابھی آپ نے یہی بات کی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر کے پاس سارا موجود اور ایک چیز ان کو پتا ہو اس ٹائم, تو جب ٹھیک ہے, کہ آپ بعد میں ہوا ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا, تو ٹھیک ہے نا, قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو, نہ قرآن ان کے پاس یہ تھا نہ آپ کہہ رہے قرآن ہیں کا نا پتہ کہ تھا. قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں اکٹھا ہوا. اور تا اس کے پاس یہ نہیں تھا, آپ ایک بات مجھے بتائیں, تھا یا نہیں تھا اس کے پاس؟ بقول آپ کے نہیں تھا, بقول آپ کے کہ حضرت تو عثمان کے نہیں تھا. زمانے میں اکٹھا ہوا تو مختلف. اگر آپ دیکھیں باہر, میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی. دیکھو عزیزو, یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی وَإِن كُنتُم مَرْضَى, سورہ مبارک نساء ہے, آیہ نمبر ہے 44 بلکہ 43. وَإِن كُنتُم مَرْضَى, اگر آپ مریض ہیں, او علی سفر, یا سفر میں, او جاء احدکم من الغائط, یا آپ کی مدفوع آتی ہے یعنی پاخانہ, او لامستم النساء, یا یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ عورتوں کو ٹچ کرتے ہو, یعنی عورتوں کو ٹچ کرنا یہ سے مراد یہ کنایا ہے جماع سے. فلم تجدوا ماء, اور پھر آپ کو پانی نہیں ملتا, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم تیمم کرو سعید پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, مسح کرو, مل لو, رب کرو, وائپ کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. ان اللہ کان عفوا غفورا, اللہ بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تھا یا نہیں تھا, آپ کو مجھے نہیں پتا چلا, آپ کے پاس بہرحال اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی ہے, اس نے قرآن کے خلاف فتویٰ. انہوں نے عمار کو کہا کہ اللہ سے ڈرو, یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو. نہیں, اس نے کہا لا تصلی بھائی, اس نے اس شخص سے کہا کہ نماز نہ پڑھ, اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ, اس شخص سے کہا کہ نماز نہ, لا تصلی, نماز نہ پڑھ بھائی. اچھا اس کے اندر آپ اپنے مولویوں کو لے کے آئے نا, مولوی صاحب کو لے کے آئے تاکہ وہ اچھی طرح سے دفاع کریں. آپ تو علم الرجال کو بھی مانتے ہیں, آپ تو علم الرجال کے قائل شاید. اور یہ صحیح, یہ کیا نام ہے, یہ کیا ہے, اس در کیا لکھا ہے, صحیح قرآن کی بیان کہتے ہو نا, قرآن کی بیان علم الرجال آ گیا بیچ میں. دیکھو بھائی, یہ کیا ہے, یہ صحیح مسلم ہے بھائی. اس نے کہا لا تصلی, اس نے کہا نماز نہ پڑھ. بلی فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی, نماز نہ پڑھ. ٹھیک ہے نا بھائی, اور بولو نماز نہ پڑھ. اب آپ بولو بھائی. دیکھو میرے بھائی عزیز, کیا نام تھا آپ کا؟ محمد عمران نام ہے. محمد عمران بھائی کیوں ادھر ادھر مارتے ہو اپنے آپ کو؟ آپ بولڈ ہو چکے ہو, سب کو پتہ ہے بولڈ ہو چکے ہو, بولڈ ہوئے. اور بھائی اب حق کو مان لو. عمار نے جو بات فرمائی نا کہ یا امیر المومنین, اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو امیر المومنین مانتے تھے, اور آپ جو تکیہ عمار کے اوپر ثابت کر رہے ہیں, آپ اس کی روایت پیش کریں کہ عمار نے. ٹھیک ہے, عمار نے اس کو بادشاہ, دیکھیں عمار نے اس وقت کے اصلاح کے مطابق اس کو کہا ہے, ہاں عمار نے کہا ہے, لیکن عمار نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس شخص کو تیمم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ شخص جو بادشاہ بنا ہے, یہ شخص جو بادشاہ بنا, خلیفہ بنا ہے, یہ اس کو اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں معلوم, یہ امامت کا اہلیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا, تو عمار نے کیوں نہیں کی یہ بات؟ عمار نے کیوں نہیں کی؟ ساتھ رہے ہیں گورنر, عمار گورنر بنے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم. میں نہیں کہتا کہ عمار نے نہیں کہا ہے, اجازت دیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں. بات کریں. دیکھیں پہلی بات کہ عمار نے کیا کہا ہے, عمار نے کیا نہیں کہا ہے, یہ تاریخ میں تو درج نہیں ہے. ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو کتاب میں, آپ کی کتاب میں لکھا ہے. اب عمار نے کتنی باتیں اپنے دوستوں کے درمیان, اپنے احباب کے درمیان کی, ہمیں کیا معلوم اس نے کیا کہا. اس نے شاید کہا ہو کہ یہ اہل نہیں ہے. لیکن اگر مثلا آپ ایک بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں, وہ مثلا اس کو تیمم بھی نہیں آتا, وہ مسلمانوں کا امام بنا ہے اور وہ مارتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ خالد کیا نام ہے اس کا, سعد ابن عبادہ کو ان لوگوں نے بھائی اس کو تیر لگی ہے. تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا ہو؟ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو تاریخ میں اسیسینیشن ہوا جن؟ یہ کبھی نہیں ہوا بھائی. ہاں ایک صحابی کے ساتھ ہوا ہے, تیر لگی اس کو, جن نے مارا.
وہ تو حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں حضرت علی کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو ظاہر کیوں نہیں کیا، اس حق کو کیوں نہیں ظاہر کیا، تو کہا آپ کے علماء کہتے ہیں وہ جنوں سے ڈر گئے. نہیں وہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. وہ کہہ رہے تھے وہ اسی نہیں وہ اس کا مراد یہ ہے کہ جس طرح سعد بن عبادہ کو قتل کرایا ان لوگوں نے اور مشہور کرا دی کہ اس کو جن نے مارا ہے، حالانکہ اس کو خالد بن ولید نے قتل کیا تھا. خالد بن ولید نے اس کو اسیسینیٹ کیا اور مشہور یہ کرا دیا کہ بھئی اس کو جن نے مارا ہے. تو اسی طرح ہمارے علماء نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مجھے جن نہ مار دیں، ان کو کئی جن قتل نہ کر دیں نا، یعنی یہ صحابہ خود ان کو قتل کرتے. اسی لیے انہوں نے وہ ابو بکر عمر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اس کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا تو خالد عمار